تربیت جو رسول خدا نے ایک جوان وہ ہے جس کا رول ماڈل ہے محمد مصطفیٰ، جو فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اے مسلمانوں میں اس لیے مبعوث ہوا تاکہ تجھے با اخلاق بناؤں. صرف اخلاق نہیں، مکارم اخلاق، اخلاق کی بلندیوں تک تمہیں پہنچاؤں. اور اسی مسلمان کے لیے جو رسول کو مانتا ہے اس کے سامنے یزید جیسے کو لایا جاتا ہے. یہ کہو رحمت اللہ کہ اللہ اس پہ رحمت بھیجے. اب یہ جوان سوچے گا نہیں کہ بھائی جب یزید اتنا کچھ کر چکا اس پر رحمت ہے تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو خدا کیا کرے گا، تو مجھے بھی جو دین میں کرنا ہے کرنے دو. بڑا اچھا اسلام ہے جس میں اتنی پارٹی بازی ہے. کتنی پارٹی بازی ہے کہ ایک نے رسول کو دیکھ لیا، چار لفظ رسول سے سن لیے، وہ صحابی بنا. اب کیوں کہ اس کا بیٹا ہے. تو پھر اس ملک میں کیوں چیخیں مارتے ہو اور دھاڑے مارتے ہو؟ جب سیاسی پارٹیاں باپ کے بعد بیٹا آتا ہے، بیٹے کے بعد بیٹا آتا ہے، یہ اصول پھر یہاں بھی چلا. رسول اسی عصبیت کو توڑنے آئے. قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معیار تقوی ہے. لیکن جب انسان تعصب پہ اتر آتا ہے، جب یہ سوچتا ہے کہ میرا رزق خدا نہیں دے رہا، سعودیہ دے رہا ہے، جب یہ اپنے رزق کا مالک بندوں کو سمجھتا ہے تو بندوں کی تعریف کرتا ہے، خدا کی تعریف نہیں کرتا. اس کی ایک ریزن ہے، اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر لعنت یزید پہ بھیجی جائے گی تو اہل سنت کا ایک سب سے بڑا اصل اور بنیاد جو میں نے کہا وہ ہے عدالت صحابہ، تو وہ اصل ان کا خراب ہو جائے گا. کیونکہ جب پورا اہل سنت کا معاشرہ یزید پہ لعنت بھیجے گا تو یہ بچہ باپ سے پوچھے گا بابا ایسے کو بنایا کس نے تھا، ایسے خبیث کو بٹھایا کس نے تھا؟ تو سامنے جواب آئے گا کہ فلاں نے بٹھایا تھا. تو کیا کہے گا؟ مجھے پتا ہے کہ یزید کیسا تھا، کہ باپ اپنے بچے کو جانتا نہیں تھا. اور اس گھر میں بچے کی ایسی تربیت ہوئی کیسی؟ علی بھی تو بچے پال رہے ہیں لیکن علی کے گھر سے حسن نکل رہا ہے، حسین نکل رہا ہے، اور ان کے گھر سے بچے کیسے نکل رہے ہیں؟ باپ دیکھو کیسا، دادا دیکھو جس نے 70 نبی کے اصحاب کو شہید کیا، دادی دیکھو جس نے جناب سید الشہداء کے جگر کو چبایا. تو یہ باتیں نہیں چاہتے کہ سامنے آئیں. کہتے ہیں یہیں پر سد الباب کر دو، اگر تم نے یزید کو چھیڑا تو باپ بھی چھیڑا جائے گا، تو تمہارا اصل خراب ہو جائے گا. آج تک انہوں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ یہ عدالت صحابہ کا نظریہ دیا کس نے؟ مفتیوں نے، فلاں امام نے، فلاں امام نے. کبھی حوالہ نہیں دیا جاتا کہ یہ نظریہ رسول. قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ بندہ قابل احترام ہے جو با تقوی ہو، جو دین کی عزت کرے، جو نماز کی عزت کرے، جو اصول کی عزت کرے، جو توحید کی عزت کرے. اور بیدار لوگ یہ سوال کرتے ہیں. سعودی عرب کی ٹی وی تھی اور وہ یہی دفاع کر رہا تھا کہ نہیں ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں اور یہ تھا ان کا آپس کا جھگڑا تھا، تم لوگوں کو بولنا نہیں چاہیے اور اس کی وجہ سے ہمیں کہنا نہیں چاہیے. اگر یہ کہو گے کہ اگر یزید نے حسین ابن علی کو شہید کیا تو پھر جنگ جمل کے لیے کیا کہو گے، پھر جنگ صفین کے لیے کیا کہو گے؟ وہاں پر بھی تو قتل ہوا تھا، معاویہ نے جناب عمار کو قتل کیا تھا. جنگ جمل میں ایک طرف نبی کی زوجہ ہیں، دوسری طرف نبی کے داماد ہیں، اور پتہ نہیں کتنے لوگ اس جنگ میں شہید ہو گئے. پھر ان کے لیے کیا کہو گے؟ پھر سب کو کہنا پڑے گا، لہٰذا تمہیں کہنا نہیں چاہیے. یہ دو بڑوں کا مسئلہ تھا، تم اس مسئلے میں پڑھنا نہیں چاہیے. یہ کہہ کے سب کو چپ کروا دیا. ایک بندے نے فون کیا، فون کرنے کے بعد کہا ٹھیک ہے ہم کربلا کو بھلا دیتے ہیں. کہ مولانا آپ نے سمجھا دیا، جو لفظ استعمال کرتے ہیں 2 شہزادے تھے، وہ بھی صحابی کا بیٹا، وہ بھی صحابی کا بیٹا، تو ہمیں ان کے معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ مولانا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم کربلا میں نہیں پڑھتے. لیکن یہ بتاؤ واقعہ حرہ کے لیے کیا کہو گے؟ 3 دن مدینے کو اپنے سپاہیوں پر حلال کر دیا. 400 عورتیں حاملہ ہو گئیں، 400 زنازادے بچے پیدا ہوئے. مسلمان اس کی ڈر سے کعبے میں چھپ گئے. 3 دن کعبۃ اللہ کو ڈھایا گیا، آگ لگائی گئی، بوڑھے بوڑھے صحابی کو مارا گیا. کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تم کسی کے ظلم کو کربلا میں چھپا سکتے ہو، اور حسین تو پہلے ہی بتا کر گئے تھے اگر اس خبیث کا مقابلہ نہیں کرو گے یہ آگ تیرے گھر تک بھی آئے گی.
اے مدینے والو یہ مت سوچنا صرف حسین کا گھر اجڑے گا، تیرا گھر بھی اجڑ جائے گا۔ کیا گزری اس زمانے میں مدینے والوں پر جب یہ سپاہی گھروں میں جاتے تھے اور عزتوں کو پامال کرتے تھے، یہ تو تاریخ میں موجود ہے۔ تو وہاں پر اس کا منہ بند ہو گیا۔ تو ایک چیز آپ کے دشمن کا منہ بند کر سکتی ہے، اس کا نام ہے دلیل۔ معصوم فرماتے نحن اپنا الدلیل، تو دلیل سے بات کیا کر، اور یہ دلیل ہے جو دشمن کے منہ کو بند کرتی ہے۔ اور سب سے پہلا اصل اور مقام جو زیارت عاشورہ میں بیان کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ لعنت جو ہے وہ زیارت عاشورہ میں کی گئی، اور اسی زیارت عاشورہ پر پاکستان میں پابندی لگانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ کیوں کہ زیارت عاشورہ میں لعنت ہے، بنو امیہ پہ لعنت ہے، آل زیاد پہ لعنت ہے۔ بھئی اگر لعنت بھیجنا جرم ہوتا تو 41 مرتبہ خدا قرآن میں لعنت کیوں بھیجتا؟ 41 ٹائم خدا نے قرآن میں لعنتیں بھیجی ہیں۔ اس کا مطلب لعنت بھیجنا بری بات نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کس پہ لعنت بھیجی جائے۔ تو آؤ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہم تو یہ کہتے نہیں کس پہ لعنت بھیجو، ہم کہتے ہیں یہ دیکھو خدا نے کس پہ لعنت بھیجی، تم بھی اس پہ لعنت بھیجو۔ 41 ٹائم مسلمان قرآن نہیں پڑھتا نا، 41 ٹائم خدا نے لعنت بھیجی۔ قرآن کی 18 سورتوں میں یہ لعنتیں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ خدا نے سب کیا، جسے کہیں قرآنی گالی، اور اس کے بعد بھی خدا نے یہ کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، لیکن تجھے گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ خدا کی گالی بھی گالی نہیں تھی۔ ایک شخص کو خدا نے کہا وہ ذمیم ہے، وہ بد نسب، وہ بد اخلاق، وہ بار بار اپنے وعدوں سے پھرنے والا، وہ بار بار نبی کے فرمان کی سرکشی کرنے والا۔ اور یہ کون تھا؟ یہ ہماری تفسیروں میں موجود ہے، یہ وہ تھا جس نے علی کا راستہ روکا تھا۔ اس بحث میں نہیں جا رہا، لیکن قرآن میں حکم ہوا لعنت 41 مرتبہ، لیکن فرمائے ولا تسبو، تجھے ہرگز اجازت نہیں کسی کو گالی دینے کا، ولا تدعون، یہاں تک کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دینا، کیونکہ اگر تم کسی کے جھوٹے خدا کو گالی دو گے وہ کل تمہارے سچے خداؤں کو گالی دے گا۔ تو قطعاً تجھے گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، کبھی بھی گالی نہ دیا کرو۔ اب خدا نے کن کن پر لعنت بھیجی یہ مسلمان کو دیکھنا چاہیے۔ ایک لعنت وہ ہے جو خدا نے بھی بھیجی، ملائکوں نے بھی بھیجی، تمام لوگوں نے بھی بھیجی۔ یہ سب سے بڑی لعنت ہے جو خدا قرآن میں بھیج رہا ہے کہ لعنت اللہ و ملائکتہ والناس اجمعین، اللہ کی لعنت، تمام ملائکوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ پہلی سب سے بڑی لعنت قرآن میں، اور یہ کن پہ لعنت ہو رہی ہے؟ فرمایا ثم فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ کن پر لعنت ہو رہی ہے؟ جو مباہلے میں اہل بیت کے مقابلے میں آ رہے ہیں، یعنی جو ان پنجتن کے مقابلے میں آئے گا، یہ قرآن کی دلیل ہے، یہ آئے مباہلہ کی دلیل ہے۔ کہ حبیب لیکن یہاں پر ایک اصول بھی بتا رہا ہوں، اس اصول میں جاؤں گا، وہ بات کی بحث ہے کہ اللہ اصول بتا رہا ہے کہ لعنت کب بھیجنا؟ پہلے علمی بحث کرو، اگر علمی بحث کے بعد بھی وہ نہیں مان رہا، اس کے بعد مقام مباہلہ ہے۔ ایسے نہیں کہ دو شیعہ پر سنی لڑ پڑے اور کہ چلو مباہلے پہ چلتے، فرمایا نہیں، پہلے بیٹھو علمی بحث کرو، قرآن کی دلیل دو، حدیث کی دلیل دو۔ اگر تم نے نبی کا فرمان بھی دیا، قرآن کی آیت بھی دی، لیکن وہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، فرمایا اب آؤ مباہلہ کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ہو جو جھوٹ بولے۔ یہ قرآن کی وہ لعنت ہے جو خدا نے ان کے مقابلے میں بھیجی جو کن کے مقابلے میں آئے تھے؟ اہل بیت کے مقابلے میں آئے تھے، جو نفس رسول کے مقابلے میں آئے۔ فندعوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، جو ان کے مقابلے میں آئے اللہ نے ان پر لعنت بھیجی۔ ہمارے استاد ہیں ایران میں، انہوں نے مباہلہ کیا، لیکن فرماتے ہیں مباہلے سے پہلے ہم نے علمی بحث کی۔ یہی مولا علی کی شان اور خلافت پر، ان مباحث پہ، سیدہ زہرا پہ، تمام تر چیزوں پہ کا تمام تر ہم نے قرآن سے دلیل دی ہے۔ دینے کے بعد کیونکہ وجود میں تعصب تھا، وہ دو لڑکے تھے انہوں نے اس کو مانا نہیں، انہوں نے پھر بھی کہا مان جاؤ، مباہلے میں جاؤ گے اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی جب حق اس کے سامنے آ جائے اور حق کو پہچان لے، پہچاننے کے بعد بھی حق کا منکر ہو جائے، اب اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔
یعنی آپ کے سامنے بیان کر دیا بھائی یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، پھر بھی نہیں مان رہا، اب آپ کو اجازت ہے، اہل بیت فرماتے جاؤ اس سے مباہلہ کرو، عذاب کس پر ہوگا؟ اس پر ہوگا۔ کہا ہم مباہلہ ہم نے کیا، مباہلہ ختم ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے کہا ہم پر تو کوئی عذاب نہیں ہوا۔ کہا دونوں چلے گئے گھر، اور گھر میں ایران میں سردی تھی، اچانک وہ جو جوان مباہلہ کر کے گیا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہیٹر جل رہا تھا، اس پہ گر گیا اور اس کے بدن کو آگ لگ گئی، اور جب اس کی بیوی اس کو بچانے آئی تو اس نے وہ ایک چادر لی اور چادر اس کے اوپر ڈالی، اور وہ چادر بھی پلاسٹک مٹیریل کی تھی، اور اس کو زیادہ آگ لگ گئی۔ کہ اس کے بعد اس کو چھپا کر دبئی لے جایا گیا تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے کہ انہوں نے مباہلہ کیا تھا اور اللہ نے اس عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ وہاں پر ڈاکٹرز نے پاؤں کی کھال اتاری تاکہ اوپر لگائیں اور پتا نہ چلے، اس کھال سے، اوپر والی کھال سے وہ میچ نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں مولانا اس کی بیوی فون کر کے رو رہی تھی کہ آپ میرے شوہر کو بخش دیں۔ اس زمانے میں بھی جو واقعاً مباہلہ کرے اور حق کو دیکھ کر اس حق کو تسلیم میں کرے، اس پر اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہ عذاب، یہ لعنت تو ہے کہ خدا جھوٹوں، کیونکہ جھوٹ بول رہے ہیں، جانتے ہیں کہ اہل بیت حق پر ہیں لیکن پھر بھی وہ جھوٹ بولے، جانتے ہیں کہ یزید باطل پر ہے، جانتے ہیں کہ یہ بدبخت شرابی تھا، فاسد تھا، لیکن چند پیسے اور کوڑیوں کے لیے یہ اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ اللہ سے تجارت نہیں کر رہے، یہ آل سعود سے اور آل بنو امیہ سے تجارت کر رہے ہیں، لیکن مقام فخر ہے شیعوں نے اگر تجارت کی ہے تو پروردگار عالم سے یا اہل بیت علیہ السلام سے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دوسری لعنت حضرت داؤد اور حضرت عیسی ابن مریم بھیجتے ہیں۔ تیسری لعنت خدا اس پہ بھیج رہا ہے جو شاہد زنا ہے، جسے لعان کہتے ہیں، یعنی آدمی کسی خاتون کو، کسی مرد کو حالت زنا میں دیکھے اور گواہی دے، اس پہ لعنت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اس شاہد پہ لعنت ہے جو جھوٹی گواہی دے، کسی انسان کو بدنام کرے، اس کی عزت کو خراب کرے۔ یہ گالی بھی ہے نا کہ آپ کہیں کہ میں نے فلاں شخص کو اس حالت میں دیکھا ہے اور وہ اس حالت میں نہ ہو، یعنی جو غلط الزام لگائے خدا اس پر بھی لعنت بھیج رہا ہے۔ ان امتوں پہ لعنت بھیج رہا ہے جو ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجتی تھی، وہ امتیں جو ایک دوسرے کو کافر کہتی تھی، خدا نے ان پر بھی لعنت بھیجی۔ خدا اس پر بھی لعنت بھیج رہا ہے جو نصارہ ہیں، مسیحی ہیں۔ اصحاب السبت کا نام آپ نے سنا ہوگا، خدا ان پر بھی لعنت بھیج رہا ہے۔ اہل کتاب جنہوں نے حقانیت کو دیکھا اور حقانیت کو مانا نہیں، خدا نے ان پر بھی لعنت۔ وہ یہودی مشرک جو بتوں کو سجدہ کر کے آئے تھے، آج بھی یہودی کہتے ہیں کہ ہم اس زمانے کے ان یہودیوں کے اس عمل پہ شرمندہ ہیں۔ یا آج کے یہودی اور خاخام ہیں، انہوں نے پورا فرمان دیا اور انہوں نے اپنا بیانیہ چھاپا کہ ہم رسول خدا کے زمانے کے یہودیوں کو اس عمل پہ شرمندہ ہیں۔ اتنا محمد کی دشمنی میں آ گئے تھے کہ اپنے اصول کو بھلا دیا تھا کہ یہود میں ہے کہ کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کرنا، لیکن رسالت کی دشمنی میں جاتے ہیں بت پرستوں کے پاس اور کہتے ہیں ہم تمہارے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، آؤ مل جاتے ہیں اور مصطفیٰ کو شکست دیتے ہیں۔ کہ آج کا مسلمان اسی یہودیت کے کردار پہ اتنا شیعت کی دشمنی میں اتر گیا کہ اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملانے پر تیار ہے کہ صرف شیعہ کو شکست دے دیں۔ لیکن جس کے ساتھ خدا ہو، جس کے ساتھ حق ہو، نہ تم کل اس کو شکست دے پائے تھے نہ تم آج اس کو شکست دے پاؤ گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ان پر لعنت بھیجی یؤمنون بالجبت والطاغوت، جو شیطان کو مانتے تھے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، جو یہود یہ کہتے تھے کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ عقیدہ بعض غالی شیعوں میں بھی موجود ہے جو کہتے ہیں کہ خدا نے کائنات کو خلق کر دیا اور خلق کرنے کے بعد اب خدا نے کائنات کا سارا سسٹم اہل بیت کے حوالے کر دیا۔ یہ وہی عقیدہ ہے ید اللہ مغلول، اب خدا کے ہاتھ بندھے میں خدا کچھ کر نہیں سکتا، گویا خدا بیٹھا ہوا ہے سکون سے اپنی کرسی بیٹھا ہوا ہے، علی اب یہ تیرا اختیار ہے، سیدہ یہ تیرا اختیار ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ خدا فیاض مطلق ہے، وہ ہمیشہ ہر لحظہ کائنات کو فیض دے رہا ہوتا ہے، لیکن کس کے صدقے میں فیض دیتا ہے؟ محمد اور آل محمد کے صدقے میں فیض دیتا ہے۔ اللہ محمد۔ قوم عاد، قوم سمود پہ لعنت بھیجی۔ مسلمان سوچے کہ خدا نے عاد پہ لعنت کیوں بھیجی، خدا نے سمود پہ لعنت کیوں بھیجی؟ اس بحث میں بھی آؤں گا، لیکن کل کی مجلس میں آؤں گا۔ خدا نے فرعون کے لشکریوں پہ لعنت بھیجی، خدا نے ان جہنمی امتوں پر لعنت بھیجی جو بالاخص بنی اسرائیل سے تھے، خدا نے ان پر لعنت بھیجی۔ ان الذین یؤذون اللہ، یہ بڑی عجیب آیت ہے۔ شیعہ ان پہ لعنت بھیجتا ہے جن پر
خدا نے لعنت بھیجی. قرآن پڑھ تجھے پتا چلے کہ شیعہ کن پر لعنت بھیجتے ہیں. یہ دلیل قرآنی ہے. جو آج کہتے ہیں کہ یزید پہ لعنت نہ بھیجو، جو آج کہتے ہیں کہ یزید کے باپ پہ لعنت نہ بھیجو، جو آج کہتے ہیں کہ جنہوں نے سیدہ کو اذیتیں دی ان پہ لعنت نہ بھیجو، قرآن کی آواز آتی ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنت اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ کی لعنت ہے ان پر جنہوں نے رسول کو اذیت دی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اور خدا ان پر شدید ترین عذاب نازل کرتا ہے جنہوں نے کس کو اذیت دی؟ میرے رسول کو اذیت دی. اور رسول خدا کا فرمان ہے جو تمام تر اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ جس نے میری بیٹی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. اب بتاؤ یہ اصول کون بنا رہا ہے؟ رسول خدا بنا رہے ہیں. فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من آزاہا فقد آزانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. فمن آزانی فقد آز اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی، مسلمان یہ مت سمجھنا اس نے مجھے تکلیف دی، اس نے پروردگار عالم کو تکلیف دی. اور سیدہ فرماتی ہیں جس نے میرے حسین کو تکلیف دی، جس نے میرے حسن کو تکلیف دی. مسلمان حسن میرا رشتہ دار تو نہیں ہے، حسن رسول کا رشتہ دار ہے. تو دشمنی اگر مولا حسن سے کر رہا ہے، یہ حسن سے دشمنی نہیں ہے، یہ آقا رسول سے دشمنی ہے. جو جناب امام حسن کی جنگ میں مولا کے پاؤں میں تیر مارے، جو اتنا زہریلا زہر دے کہ جگر کے ٹکڑے باہر آ جائیں، جو مولا علی کی تلوار کو 1000 درہم اور دینار دیے گئے، یہ تلوار زہر میں ڈبوئی گئی تھی. اتنا خطرناک زہر تھا کہ علی کو تلوار لگے اور علی بچ نہ پائے. ارے حسین ابن علی کون تھے؟ وہ جگر رسول خدا تھے، وہ لخت جگر فاطمہ و زہرا تھے، جن کے لیے رسول خدا فرماتے ہیں یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ارے جن کے لیے اپنے سجدوں کو طول دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جاتا ہے. وہ کس کا بیٹا تھا جس نے اس کو شہید کیا تھا؟ ذرا تاریخ میں پڑھ کے رسول خدا کیا فرماتے ہیں بنو امیہ کے لیے، ذرا تاریخ میں پڑھ کے رسول خدا بنی تمیم کے لیے کیا فرماتے ہیں. یہ آج کل میں نے کلپ سنی اور میں نے کراچی میں بھی یہ جملہ بیان کیا تھا کہ رسول خدا کس کی سواری کو دیکھ کر یہ جملہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ایک سواری کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس سواری کے سوار پر بھی لعنت ہے، اس سواری کو چلانے والے پر بھی لعنت ہے، اس سواری اور اس سوار کو جو ہانک رہا ہے اس پر بھی لعنت ہے. ذرا اپنی کتابی کو کھول اور ان اشخاص کے نام کو دیکھ. یہ وہی اشخاص ہیں جن پر لعنت حسین زیارت عاشوراء میں بھیج رہے ہیں. آج زیارت عاشوراء کو پڑھ اور تجھے پتا چلے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے. یہ دعا کسی شیعہ کی بنائی ہوئی دعا نہیں ہے، یہ اہل بیت سے ملی ہوئی زیارت ہے. جس میں امام فرماتے ہیں کہ وہ کون تھے جنہوں نے حسین کو اذیتیں دی، وہ کون تھے جنہوں نے حسن کو اذیتیں دی، وہ کون تھے جنہوں نے رسول خدا کو اذیتیں دی، وہ کس کا خاندان تھا جس نے جناب حمزہ کے جگر کو چبایا تھا. تو یہ دشمنی اس خاندان کی رسول سے دشمنی تھی، یہ رسول سے دشمنی نہیں ہے، یہ خدا سے دشمنی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا کہ سورہ یہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے یہ وہ شجر ملعونہ ہے، یہ وہ ملعون شجر ہے، درخت ہے، یہ وہ ملعون نسل ہے کہ جو دین رسول خدا کو تباہ اور بربادی کے دہانے پر لے کر آئے. کہ آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ آج مسلمان کی بچیاں ناچتی ہوئی نظر آتی ہیں. آج مسلمان کے بچے وہ سعودی عرب جس پہ تم ناز کرتے تھے، وہاں پر امریکہ سے ڈانسر بلائی جاتی ہیں، امریکہ سے سنگر بلائے جاتے ہیں، وہاں پہ جوا کے اڈے لگائے جاتے ہیں. ارے جن کے دین کے آباء و اجداد اور جن کے ماننے والے جس بنو امیہ کے وہ کرتے درتا ہیں، وہاں پر یہی چیزیں نظر آئیں گی. لیکن تم اس ملک میں آ جہاں پر علی کا نام بلند ہے، وہاں پہ تجھے امام رضا کا حرم نظر آئے گا. اس حرم میں تجھے لوگ عبادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ذرا تو عراق آ جا جہاں پہ علی کے ماننے والے ہیں، وہ اپنا مال ان چیزوں پہ نہیں لٹاتے، وہ اپنا مال اربعین حسین پہ لٹاتے ہیں، وہ اپنا مال لوگوں کی خدمت میں لٹاتے ہیں، وہ زیارت حسین اور نواز حسین سے محبت پر اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں. کیونکہ یہ نظریہ، یہ تربیت ہمیں حسین ابن علی نے دی. اگر واللہ اگر آج حسین نہ ہوتے، اگر آج ہم نے مولا حسین کو فالو نہ کیا ہوتا، آل رسول کو فالو نہ کیا ہوتا، آج بھی ہمارا حال یہ ہوتا جو مسلمانوں کی امتوں کے لیڈرز کا حال ہے. لیکن آج اگر ہمارا تھوڑا بہت دین بچا ہوا ہے تو یہ آقا حسین کی قربانی اور مولا کی مجلس میں آنے کا صدقہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خلاصہ یہ کہ خدا نے لعنتیں بھیجی ہیں ظالموں پر، فاسقوں پر، جھوٹوں پر،
اور سلام بھیجا ہے صادقوں پر، سچوں پر، ثبات قدم رکھنے والوں پر، جنہوں نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا، جنہوں نے مال کے ساتھ جہاد کیا، جنہوں نے جان کے ساتھ جہاد کیا۔ یہ کون تھے؟ یہ علی بن ابی طالب تھے۔ ایک مرتبہ جب جنگ گزر جاتی ہے، میدان احد سے علی لوٹتے ہیں، علی کی تلوار ٹوٹی ہوئی ہے، بدن زخمی ہے، خون بدن سے بہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا کے پاس آتے ہیں اور چہرہ اترا ہوا ہے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جناب حمزہ شہید ہو گئے، اتنے اصحاب شہید ہو گئے، لیکن علی کو شہادت نہیں ملی۔ ارے تازہ تازہ شادی ہوئی ہے، اللہ نے حسن و حسین جیسے بیٹے دیا ہیں، لیکن علی کا شہادت کا جذبہ تو دیکھو، ایک طرف مسلمان بھاگتے رہے، دوسری طرف علی لڑتے رہے، اور اسی جذبہ شہادت کے بعد بھی علی ابھی تک شرمندہ ہیں اور پشیمان ہیں۔ یا رسول اللہ وہ تو چلے گئے، لیکن علی ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ علی کو شہادت کیوں نہیں ملی؟ اس وقت رسول خدا فرماتے ہیں اے علی، یہ جہاد اصغر ہے، تجھے جہاد اکبر کرنا ہے۔ یا رسول اللہ یہ جہاد اکبر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جہاد اصغر ہے جسم سے لڑنا، جہاد اکبر ہے اپنے نفس سے لڑنا۔ تو علی نے ہمیں نفسوں سے لڑنا سکھایا، اور حسین کربلا میں نفس سے لڑنا سکھاتے ہیں کہ وہ جو نفس سے لڑ جاتا ہے وہ حسین بن جاتا ہے، اور جو نفس کا غلام بن جاتا ہے اسے یزید کا نام دیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ آداب، یہ رسوم، یہ اخلاق کسی اور کی زندگی سے کیوں نہیں ملتا؟ یہ آداب، یہ رسم تجھے علی کی زندگی سے ملتی ہے کہ کوئی چہرے پہ لعاب دہن پھینک دیتا ہے لیکن مولا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے تم بھی اپنی مجلسوں محفلوں میں بتاتے ہو، یہ جملے کسی اور کے لیے کیوں نہیں ملتے؟ ارے نبی کے ساتھی تو اور بھی تھے، لیکن یہ جملے علی کے لیے ملتے ہیں، یا علی کے لیے ملتے ہیں، یا ان کے لیے ملتے ہیں جنہوں نے علی کا ساتھ دیا، علی کے ساتھ رہے، یا علی کے لیے ملتے ہیں، یا علی کی اولاد کے لیے ملتے ہیں، یا حسین کے لیے ملتے ہیں، یا حسین کے ساتھیوں کے لیے ملتے ہیں، کیونکہ یہ جذبہ حسین سے ہی ملتا ہے، اور یہ جذبہ اسی کے وجود میں نظر آئے گا جس کے وجود میں صفات حسینی ہوں گی۔ تب امام فرماتے مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم آج کے حسین کو شہید کر دو گے، لیکن قیامت تک کچھ ایسے بچے پیدا ہوں گے، کچھ ایسے جوان پیدا ہوں گے جن کی سوچ حسین کی سوچ جیسی ہوگی۔ اور یزید یہ تمہاری بھول ہے کہ آج تو حسین سے جیت جائے گا، نہیں، اگر آج تیرے مقابلے میں کوئی حسین بلند ہوا ہے تو کل بھی قیامت تک آنے والے وقت کے لیے اگر تیری سوچ والے یزیدی ہوں گے تو میری سوچ والے حسینی بھی ہوں گے جو تم سے مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آج کے یزید کا مقابلہ کر رہا ہے، اگر کوئی آج کے امریکہ کا مقابلہ کر رہا ہے، اگر کوئی آج کے یزید اسرائیل کا مقابلہ کر رہا ہے تو وہ عرب نہیں کر رہا، وہ ابو ظبی نہیں کر رہا، وہ دبئی نہیں کر رہا، وہ سعودی عرب نہیں کر رہا، لیکن شیعہ کا سر فخر سے بلند ہے، وہ عرب اس کا مقابلہ کر رہا ہے جس عرب کو علی نے سوچ دی ہے، اس کا نام یمن کا عرب ہے، وہ ایران کے ایرانی ہے، وہ جناب لبنان کے عرب ہے جو مقابلہ کر رہے ہیں، اور مقابلہ کر کے بتا رہے ہیں کہ کل کے حسین نے بھی یزید کا مقابلہ کیا تھا، آج کے حسینی بھی یزید کا مقابلہ کریں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ اسی سوچ کا تسلسل ہے جو آپ کو نظر آتا ہے۔ آج ہمارے بچوں میں کیوں موت کا خوف نہیں؟ کیونکہ وہ تسلسل نظر آتا ہے، وہ آئیڈیالوجی کہ تمہیں کبھی بھی ظالم کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ سارے ملک فخر سے کہا جاتا ہے کہ ترکی مقابلے میں کھڑا ہے، شرم آنی چاہیے ترکی کو۔ اسرائیل کا ایمبیسی اس کے ملک میں ہے اور بھونگیاں بڑی مارتے ہیں کہ ہم اس کے مقابلے میں۔ اتنی جرت ہے، اتنی غیرت ہے کہ یو اے ای نے مانا، اور یو اے ای کے خود وزیر خارجہ نے کہا کہ ترکی کو بولنے کا کیا ہے؟ اگر وہ بول رہے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ میں، تو پہلے وہ خود عمل تو کریں۔ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، صرف قدرت بنانے کے لیے۔ لیکن امام فرماتے نہیں، تمہیں وہ مقامات حاصل کرنے ہیں جو مقامات ہم نے بیان کیے۔ اب امام لعنت بھیجنا شروع کرتے ہیں کہ اے خدا، شمر پر لعنت ہے۔ مولا یہ شمر کے نام پہ لعنت ہے، اس کے جسم پہ لعنت ہے؟ فرمائے شمر کی فکر پہ لعنت ہے۔ شمر کو شمر بنایا شمر کی فکر نے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تمہاری فکر تقوی والی فکر ہے تو تم عظیم بن جاتے ہو، چاہے تم نبی کے بیٹے ہو، نوح کے بیٹے ہو، لیکن اگر تمہاری فکر شیطانی ہے تو خدا کیا کرتا ہے؟ لعنت بھیجتا ہے۔ یہ لعنت عمر سعد پر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ لعنت عمر سعد کی فکر پر ہے۔
القابات دیے گئے، کوئی خال المومنین ہے، کوئی پتہ نہیں کیا المومنین ہے. جب تم لقب بھی دینے آتے ہو تو سامنے لفظ مومن لاتے ہو. جس سے مومنوں کا خالو بنا رہے ہو پہلے اسے تو مومن بننے دو. ہم کہتے ہیں امام المتقین، علی کس کا امام ہے؟ متقین کا امام ہے. تو یہ اسی کو حق ہے جو خود متقی اور کہے کہ علی امام متقین ہے، جو رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، جن کی شہادت مسجد میں ہوئی. کبھی بھی کسی نے علی کو گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. فضیلت علی ہے. اگر کوئی لقب دیا جا رہا ہے وہ لقب علی کے وجود میں موجود ہے. یہ مجازی القابات تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو شیر علی کہیں اور نام کا شیر اور کام کا بزدل ہو. نہیں، اگر علی شیر خدا ہے، واقعاً علی شیر خدا ہے. اگر حسن کو لقب سخاوت ملتا ہے، واقعاً سخی ہے. اگر 5 امام کو باقر العلوم کہا جائے، واقعاً وہ باقر العلوم ہے. اگر امام رضا کو رضا کہا جاتا ہے، یا جتنی اولاد اہل بیت ہیں القاب ملتے تھے، واقعاً وہ صفات ان میں پائی جاتی تھی. مسلمان سوچے تم کس کو لقب دے رہے ہو. اور اے مسلمان، ذرا اپنی کتاب کو کھول اور ذرا کتاب پڑھ کہ اس کتاب میں کیا کیا لکھا گیا. پھر امام نام لینے کے بعد فیملیز پہ آتے ہیں. یہ بھی اہم ہے کہ اسپیسیفک ایک نام لیتے ہیں کہ یزید پہ لعنت، شمر پہ لعنت، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت. اس کے بعد امام فیملیز پہ لعنت کرتے ہیں. ایک لعنت ہے ابن زیاد پر. شاید مومنین کو پتہ نہ ہو، یہ تاریخ کے بڑے عجیب پہلو ہیں کہ یہی شمر ہے جنگ صفین میں علی کے ساتھ ہے، جان باز جنگ صفین ہے. اور یہی شمر جب آتا ہے لشکر یزید میں، قاتل حسین ابن علی بن جاتا ہے. یہی تو فکر ہے جو ہم لوگوں کو دینا چاہتے ہیں. بھائی انسان کی زندگی، انسان کا کردار کبھی اسٹیبل نہیں رہتا، سوائے معصومین کے جن کے لیے خدا نے آیت نازل کی کہ انما یرید اللہ یذهب عنکم رجس اہل البیت. وہ اسٹیبل ہیں کردار کے اعتبار سے، ورنہ ہم کبھی بھی اسٹیبل نہیں رہ سکتے. آج میں مومن ہوں، کل پتہ نہیں. آج میں اچھی باتیں کر رہا ہوں، میرا کل کچھ پتہ نہیں. انسان کبھی بھی اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا میں ہمیشہ مومن رہوں گا. یہی شمر ہے جب علی کے ساتھ آئے تو اسٹیبل ہے. یہ شمر علی سے دور ہوتا جاتا ہے اور لشکر یزید میں آتا ہے، قاتل حسین ابن علی بن جاتا ہے. زبیر کا میں واقعہ کئی سال پہلے آپ کو بتا چکا. وہ زبیر جو مولا علی کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اور وہی جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہی اصحاب رسول کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے رسول خدا کے بعد یہی آپس میں لڑ رہے ہیں. لڑائی کی بنیاد حق ہونی چاہیے، دنیا نہیں. لڑائی کی بنیاد دین ہونا چاہیے، اپنی ذات نہیں، مال نہیں، شہرت نہیں، مقام نہیں، حکومت نہیں. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ علی جنگ جمل میں گئے حکومت کو بچانے کے لیے یا دین کو بچانے کے لیے. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جنگ صفین میں امیر شام اپنے تخت کو بچا رہے تھے یا دین کو بچا رہے تھے. جب ان چیزوں پہ مسلمان سوچے، اسے پتا چلے کہ اسٹیبلٹی تو ہے ہی نہیں. یہی ابن زیاد ہے. ابن زیاد، آپ کو پتا ہے کہ حکومت مولا علی میں یہ مولا علی کا گورنر تھا. شیعوں کو پتا ہی نہیں. زیاد جیسا بندہ گورنر ہے علی بن ابی طالب کا. کہاں پر؟ فارس میں. اس وقت کا فارس یعنی ایران پاکستان کا بارڈر اور سارا افغانستان اس میں آتا تھا. مولا ظاہر کو دیکھتے تھے. اس وقت اگر نیک ہے، معاشرے میں خوش نام ہے، بدنام نہیں ہے، مولا کو عہدہ دیتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اس کو اپنی طرف مائل کریں. اور یہ ملتا ہے کہ مولا زیاد کی تعریف بھی کرتے تھے، یہ بڑا تیز ہے، بڑا ہوشیار ہے، اس کو مینیج کرنا آتا ہے. اور یہ بھی مولا علی کا بڑا پکا مولا ہی تھا. عجیب ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مولا کے ساتھ تھا اور امام نے اسے گورنر بنایا فارس کا، تو فرماتے ہیں گورنر بنانے کے بعد امیر شام نے اس کو خط لکھا. خط لکھنے کے بعد کہا کہ تم علی کے ساتھ ہو، اے زیاد تو میرے لشکر میں آ جا. ابن زیاد خط کا جواب دیتا ہے. آپ جب خط پڑھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اس نے خط کا جواب کیسا دیا. یہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ اے امیر شام، مجھے خدا کی قسم ہے تم کبھی بھی مجھے علی سے جدا نہیں کر سکتے. کہ تو جانتا ہے کہ تیرے بیچ میں اور میرے بیچ میں ہے کون؟ تیرے اور میرے بیچ میں جو ہے اس کا نام علی ہے، جو داماد رسول ہے، جو فاتح خیبر ہے، جس کے لیے رسول خدا کہہ چکے کہ علی حق پر ہے اور حق علی کے فضائل علی بیان کر رہا ہے. اور اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ تو اپنے شجرے کو جانتا ہے، تو اپنے حسب کو جانتا ہے، تو اپنے نسب کو جانتا ہے. بڑا کڑک سا جواب دیتا ہے معاویہ کو.
لیکن ایک وقت آتا ہے معاویہ اسی زیاد کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. میں حوالوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے مل نہیں رہا. بلانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو بلاتا ہے. اب غور مومن کو یہ کرنا ہے کہ ابن زیاد بنا کیسے. یہ خط و کتابت تاریخ میں موجود ہے. آپ طبری پڑھیں، طبری میں بڑے سارے واقعات موجود ہیں. ابن زیاد کی ایک کمزوری تھی. جب امام زیارت عاشورہ میں اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، وابن مرجان کہتے ہیں، باپ کا نام ہی لیتے ہیں. اس پر لعنت ہو جو مرجانہ کا بیٹا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہاں یہاں پر مل گیا. جو مرجانہ کا بیٹا ہے، وعجل فرجہم، فرمایا لعنت اس پر جو ابن مرجانہ کا. امام عرب میں اگر ماں کے نام سے کسی کو بلایا جائے یہ اس کی توہین ہے. یہودی فخر کرتے ہیں ماں پر، وہ ہمیشہ ماں کے نام سے پکارتے ہیں. عرب ہمیشہ خود کو باپ کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو ابن زیاد کا تاریخ یہ ہے، یہ طبری بھی لکھتا ہے، ابن ابو الحدید بھی لکھتا ہے، ابو بلال ہیں اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. فرمایا کہ زیاد کو یہ بات بڑی چبھتی تھی، کیونکہ اس کو بھی پتا نہیں تھا، جیسے کوئی یتیم بچہ پلتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، اس کو پتا نہیں تھا میرا باپ کون ہے. تو کچھ کہتے تھے زیاد ابن ابی، اپنے باپ کا بیٹا، پتہ ہی نہیں باپ کون ہے. کچھ کہتے تھے مرجانہ کا بیٹا، کیونکہ ماں کا پتا تھا مرجانہ کا بیٹا. یہ بات، یہ اس کی تھی کمزوری. اس سے ہم اسلامک سائیکولوجی میں کہتے ہیں کہ یہ اس کی ویک پوائنٹ تھی. اور شیطان ہمیشہ تمہاری کمزوری کو اپنی طاقت بناتا ہے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے. ہمیشہ اس کو لوگ یہ تانا دیتے تھے، یا زیاد ابن ابی کہتے تھے یا ابن مرجانہ کہتے تھے. یہ بات اس کو کھٹکتی رہتی تھی اور ہمیشہ اس تلاش میں تھا کہ میرے باپ کا پتہ چل جائے اور میں بھی دنیا کو کہوں کہ میرا بھی کوئی باپ ہے. معاویہ کو، امیر شام کو زیاد کی کمزوری کا پتہ چل گیا اور تاریخ لکھتی ہے کہ معاویہ نے اس کو خط بھیجا اور خط بھیجنے کے بعد کہا کہ ابن زیاد تمہارے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے. کہ کیسی خوشخبری؟ کا تمہارے باپ کا پتہ چل گیا. اس نے تعجب کیا، میرے باپ کا پتہ چل گیا؟ کہاں پتہ چل گیا؟ خلاصہ یہ کروں، اس نے کہا بھائی ہم دونوں تو بھائی ہیں. اس نے کہا آج کے بعد تم کہلاؤ گے زیاد ابن ابی سفیان. ابو سفیان بھی بنو امیہ کا کرتا دھرتا تھا نا، قبیلے کا ریس سردار ہو. اچانک یتیم بچے کو پتا چلے میرے باپ کوئی سردار ہے اور میرا بھائی حاکم شام ہے، میں علی کا گورنر، بھائی حاکم شام. اس نے اسی وقت علی کو چھوڑا کہ بھائی میں تو ابو سفیان کا بیٹا ہوں، بھائی معاویہ ہے تو بھائی کی مدد کروں گا، علی کی مدد کون کرے گا. اب علی کی محفل کو چھوڑا اور سیدھا چلا گیا کس کے پاس؟ معاویہ کے پاس. اب ابن ابو الحدید اپنی کتاب پہ لکھتے ہیں کہ اس کو جب بصرے کا حاکم بنایا، دیکھیے ایک ہی لمحے میں جب عدل سے نکلا اور ظلم میں گیا تو اس کی شخصیت کیسے بدلی. ایک ہی کمزوری کو اس نے طاقت بنا کے اپنے لشکر میں بلا دیا. یہی شیطان تمہاری کمزوریوں کو، یہی دشمن تمہاری کمزوریوں پہ کام کرتا ہے. اے جوان، اگر تمہاری کمزوری نگاہ حرام ہے وہ تمہیں نیٹ میں گمراہ کرے گا. اگر تو کسی نامحرم کے دھوکے میں آ جاتا ہے، اگر یہ تمہاری کمزوری ہے، کسی جوان کو دیکھ کر اس کو غسل میں پڑ جاتا ہے، یہ اسی کمزوری کو طاقت بناتا ہے اور کسی کو اپنے ملزم بنا دیتا ہے. یہ لعنت ہے جو زیارت عاشورہ میں 100 بار لعنت بھیج اس کے کردار پر، جس کردار نے اس کی کمزوری کو کمزور کر دیا، جس کردار نے اسے دشمن حسین بنا دیا. اب ابن ابو الحدید لکھتے ہیں کہ اس کو بصرے کا حاکم بنایا. یہ بصرے میں ہے، اس زمانے کا بصرہ بہت بڑا تھا، یہ آج بصرہ بہت چھوٹا ہے. حاکم بنا. ابن ابو الحدید اہل سنت کا، جس نے شرح نہج البلاغہ لکھی، کہ یہ منبر پر گیا، لوگوں کو کہا، خلاصہ کروں آج وقت بہت ہو گیا، لوگوں کو کہا اس کی ٹیکنک خوف اور ورع کو پیدا کرنا. لوگوں کو کہا کہ نماز عشاء کے بعد قاری سورہ بقرہ پڑھے گا اور بقرہ کے ختم ہونے تک مجھے سب لوگ گھروں میں نظر آنے چاہیے. بصرے کی گلی میں بھی اگر مجھے کوئی نظر آیا میں اسے قتل کر دوں گا.
حکم دیا اس نے. ابن ابوالحدید کہتا ہے کہ پہلی رات سورہ بقرہ ختم ہوئی اور گلیوں میں گئے 700 لوگ ملے. 700 لوگوں کے گلوں کو کاٹا گیا. دوسرے دن 500 لوگ ملے. دوسرے دن 500 لوگوں کو مارا گیا. تیسرے دن ایک آدمی ملا اور وہ آدمی بھی وہ تھا جو بصرے کا نہیں تھا، بیچارہ باہر سے آیا تھا. ایک بدوی عرب تھا، اسے پتا بھی نہیں تھا شہر میں یہ اعلان ہوا ہے. بیچارہ اپنا اونٹ لے کر آیا اور اونٹ کو چلا رہا تھا. سپاہیوں نے پکڑا، ابن زیاد کے پاس لے گئے. اس نے زیاد کو کہا بھائی مجھے تو پتا ہی نہیں تھا، پتا ہوتا میں شہر میں آتا ہی نہیں. زیاد نے کہا نہیں، اگر قانون کو نافذ کرنا ہے تو تجھے مارنا پڑے گا، اور اسے مار دیا. وہاں پر ایک نبی کا چاہنے والا اٹھتا ہے، فرماتا ہے ابن زیاد یہ جو تم حکم چلا رہے ہو، یہ جو ظلم کر رہے ہو، یہ شریعت مصطفیٰ نہیں ہے. یہ جو حدیں جاری کر رہے ہو یہ رسول کا قانون نہیں ہے، تمہارا اپنا بنایا ہوا قانون ہے. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. جس نے ایک انسان کو بے گناہ مارا اس نے گویا پوری کائنات کو مار دیا. اس نے کہا یہ قرآن مجھے نہ سناؤ، اب یہاں پر وہی چلے گا جو میں کہوں گا. دین وہی ہے جو زیاد کہے، شریعت وہی ہے جو زیاد کہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب آگے کیونکہ بحث بڑی اچھی بحث ہے اور اس میں بڑے حوالے آئیں گے محمد ابن ابی بکر کے، اور مختلف جو خط و کتابت ہوئی ہے معاویہ میں اور ابی بکر میں، اور اس نے کیا القابات دی ہیں امیر شام کو، اور امیر شام نے ان کو کیا القابات دیا ہیں، اور نبی کی 3 بیٹیاں اور عقد ام کلثوم. یہ ساری باتیں کل انشاءاللہ اس لپیٹ میں آ جائیں گی کہ مسلمان اگر واقعاً تاریخ کو پڑھے وہ اپنے سارے مسائل کو حل کر سکتا ہے. جنگ ہے جنگ اقتدار، جنگ ہے جنگ نفس، جنگ ہے جنگ ہوا و ہوس. تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ کون حکومت کے لیے لڑ رہا ہے اور کون دین خدا کے لیے لڑ رہا ہے. اے انسان، تم یہاں پر اپنی دنیا کو بچانے کے لیے نہیں آیا، تو یہاں پر اپنی آخرت کو بچانے کے لیے آیا ہے. تو اپنے عمل کا مالک ہے. آبازات یوم ندعو کل اناس بامامہم. تجھے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کی سوچ کو تم نے فالو کیا تھا. اگر تم نے مصطفیٰ کی سوچ کو فالو کیا تو مصطفیٰ کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اگر تم نے یزید کی سوچ کو فالو کیا تو تم یزید کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. شکر کریں کہ پروردگار عالم نے ہمیں حسین جیسا امام دیا، ہمیں مولا علی جیسا نمازی امام دیا، ہمیں مولا زین العابدین. ہمارے اماموں کے القاب تو پڑھیں آپ، بناوٹی نہیں ہے. واللہ ایک دعا ابو حمزہ سمالی کسی اپنے اہل سنت کے بھائی کو دو. میرے 18 لیکچر موجود ہیں یوٹیوب پر دعائے مکارم الاخلاق پر. ٹائم نہیں ملا، اس کو ہم انشاءاللہ ایران جا کے کمپلیٹ کریں گے. اب دعائے مکارم الاخلاق تو سنیں. یہ مطالب، اتنا علم اہل بیت کے پاس ہے. یہ ظلم اہل سنت کے ساتھ ہوا کہ یہ شیعہ کتابیں نہیں پڑھتے. شیعہ کتابیں شیعوں نے نہیں لکھی، شیعہ کتابوں میں آل رسول کے فرامین ہیں. شیعہ کتابوں میں آل رسول کا ذکر ہے کہ مولا علی نے کیا فرمایا، مولا حسن نے کیا فرمایا. آپ کی کتابوں میں تو نہیں ہے. وہ چھٹے امام جس سے 6000 حدیثیں ہیں، اور اس چھٹے امام کی صرف میں نے سنا 150 سے 200 حدیثیں صحیح بخاری میں. تمہاری کتابوں میں تو آل رسول کا ذکر ہی نہیں ہے. ایک بیچارہ اہل سنت اگر پہچاننا چاہے بھئی رسول کی جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی اولادیں کتنی تھیں، ان کے حوالے زندگی کیا تھا، ان کے فرامین کیا تھے، انہوں نے کیا فرمایا، کیا سمجھا، اس کو سب کچھ کہاں ملے گا؟ شیعہ کتابوں میں ملے گا. اور یہ تعصب ہے جو لوگوں کو اہل بیت سے دور کر رہا ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے کہ خدا نے آپ کو 12 امامی بنایا، اہل بیت کے در پہ لایا، مجلس میں بلایا، اپنا ذکر کروایا، اور فرماتا ہے انسان یہ ذکر معمولی ذکر نہیں ہے. 1 گھنٹہ جب یہاں پر آتے ہو نا، یہ ذخیرہ جمع کر رہے ہو اپنی قبر کے لیے، یہ اپنی آخرت کے لیے جمع کر رہے ہو. اس کا پتہ تجھے تب چلے گا جب دنیا سے چلے جاؤ گے. یہ وہ تجارت ہے جو تم خدا سے کرنے کا. اے خدا، میں نے اپنا وقت ایک ایسی محفل میں گزارا جہاں پر تمہارے نبی اور اس کی آل کا ذکر ہو رہا.